ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات پڑھیں ہمارے اس دروس کا سلسلہ اور اس کا موضوع مسائل خانوادگی ہے. کچھ دروس پہلے ہو چکے تھے لیکن یہ سلسلہ بیچ میں جو ہے منقطع ہو گیا، اب دوبارہ شروع ہو گیا. دیکھو اللہ کہاں تک توفیق ہوتا ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ چہ مرد ہو چہ عورت ہو، نکاح کرو، شادی کرو. اسی طریقے سے جو صالح غلام ہیں یا کنیز ہیں وہ بھی آپس میں شادی کریں. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر تم ڈرتے ہو ہم فقیر ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تو اس آیہ میں آپ کو سیکورٹی دے رہے ہیں. آپ ڈرو نہیں اپنے غربت سے، اپنے ناداری سے. اگر آپ فقیر ہیں، شادی کریں گے تو خدا آپ کو بے نیاز اور غنی کرے گا، مالدار بنے گا اپنے فضیلت سے. واللہ واسع علیم، وہ ذات پروردگار ان تمام چیزوں پر وسعت بھی رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر اپنا علم بھی رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے لیے فقط یہی ایک ہی آیا ہو تو کافی ہے اپنے زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اور اس سلسلہ نکاح کو جاری کرنے کے لیے. اور شادی کے بہت سارے فوائد بھی بیان کیے ہیں، بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں جن میں ہم مختصر طور پر جو ہیں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا اور کچھ جو ہے ریفرنس ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں. حقیقت میں تو یہ ہیں، اگر ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں قرآن کو سکون کے ساتھ پڑھ لیں، ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ہی پڑھ لیں تو جو ہے ہمیں بہت سارے مسائل خود بخود ہمارے لیے حل ہو جائے. قرآن کسی کے ساتھ مختص نہیں، قرآن سب کے لیے. بہت سارے جو ہیں قرآن میں ایسے احکام موجود ہیں جس کا ترجمہ پڑھنے سے جو ہے بہت کچھ جو ہے چیزیں معاشرے سے تعلق ہے، ہمارے زندگی سے تعلق ہے، خانوادگی سے تعلق ہے، اقتصاد سے تعلق ہے، شراکت داری سے تعلق ہے، معاشرے سے تعلق ہے، ہمسایہ داری سے تعلق ہے، قیامت سے تعلق ہے، نماز روزہ، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ خود بجا لاتے ہیں. وہی چیزیں قرآن میں موجود ہیں. کلام الہی کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ رکھیں، کلام الہی سے ہم دور نہ ہو جائیں. یہ تمام بلا غضب اصل وجہ کیا ہے؟ مسلمان قرآن کے سمجھنے سے قاصر ہیں
قرآن کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے اپنے اپنے و نفسا نفسی کے عالم میں اپنے آپ کو غرق کر رکھا ہے، جس کے وجہ سے ہم مسلمان اس وقت جو ہے گرفتاری کے حالت میں۔ دیکھو قرآن آپ کو اپنی خداوند عالم اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یوں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سادہ ترجمہ بیان کروں، اس کو نہیں سمجھنے کوئی نہیں، یہی ترجمہ جو قرآن میں بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف جو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہیں، اس نے تمہارا جوڑا تمہیں سے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں سمجھنے والی کوئی بات تو نہیں ہے، تمہارا جوڑا ہمسر تمہیں سے پیدا کیا ہے۔ اب کیوں پیدا کیا؟ علت بیان کر رہے ہیں، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے خداوند عالم نے یہ جوڑے ہمارے لیے جو ہے پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا علت یوں بیان فرماتے ہیں، اور تمہارے درمیان محبت قرار دی کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں الٹا نظام ہے، شادی ہو گیا خیریت ہے ٹھیک ٹھاک، کہاں جی سکون برباد ہو گئے۔ کیوں؟ شادی کرنے کے بعد سکون برباد ہو گیا۔ کیوں سکون برباد ہو گیا؟ یا قرآن کے شرائط اس کے روح سے ہم نے جو ہے ہمسر کا انتخاب نہیں کیا ہے؟ یقینی بات ہے، قرآن تو آپ کو سیکورٹی کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ تمہارے سکون کے لیے ہیں، محبت کے لیے ہیں، رحمت کے لیے ہیں، آپس میں مودت کے لیے ہیں، آپس میں دوستی کے لیے ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے لیے۔ بہت ساری روایتیں بھی موجود ہیں، تمام انہی الفاظ پر جو ہے مشتمل ہے۔ اب یہ ہمارے درمیان شادی ہونے کے بعد یہ فتنے، یہ فساد، یہ جھگڑے، یہ طلاق، یہ سب کیوں؟ یہ شریعت پر اور احکام شریعت کو جو ہے یا نہ جاننے کے وجہ سے یا جان کے عمل نہ کرنے کے وجہ سے۔ بہت سارے مسائل شادی کے بعد ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم احکام شریعت سے اصلاً جو ہے واقف نہیں ہیں۔ عجیب و غریب مسائل جو ہیں سننے میں آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جو نہ اسلام سے واسطہ ہے اس کا جو ہے، نہ قرآن سے واسطہ ہے اس کا جو ہے، نہ اہل بیت سے واسطہ ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آفس میں آ گیا، 20 صفحے ایک طرف سے لکھتے ہیں، اس کے جواب میں 20 صفحے دوسرے طرف سے لکھتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ان کبھی 20 صفحے لکھتے ہیں، کبھی 10 صفحے لکھتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کبھی 5 صفحے لکھتے ہیں، تو ان 5 صفحوں میں سچ جو ہے 2 باتیں یا 3 باتیں ملتی ہیں، باقی سب جو ہیں تہمت، غیبت، جھوٹ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ بھائی جب ہم غیبت شروع کریں، تہمت شروع کریں اور جھوٹ بولنا شروع کریں تو فتنہ ہی فتنہ ہوں گے، فساد ہی فساد ہوں گے۔ لہٰذا شادی کرنے سے پہلے میرے عزیز جوانوں سے عرض ہیں، والدین سے عرض ہیں، اپنے بچوں کو شادی کے متعلق احکام ضرور پڑھوائیں، ضرور پڑھوائیں۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ کے بہت سارے پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ مجھے بھی پتہ ہے میں کس قانون پہ چلنا ہے، اور ہمسر کو بھی پتہ ہے کس قانون پہ چلنا ہے۔ جب ایک مسلمان ہے تو دونوں اس قانون کا پابندی کرنے کے بعد پھر تھوڑی بہت جو ہے مشکلات ایسے ہیں جس کو حل کرنے کے لیے باقی رہتے ہیں، وہ مشورے سے
خود بخود بزرگوں کے ساتھ مشورے کرنے سے، آپس میں مشورے کرنے سے وہ خود بخود جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، نہیں جی فلان دوست نے شادی کیا، فلان نے کیا، فلان نے کیا، فلان نے نہیں کیا، توبہ کرو ہم تو شادی نہیں کرتے ہیں۔ نہیں کرنے کے بارے میں انتہائی مذمت ہے۔ من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا۔ اب کچھ دوستوں سے ملتے ہیں، بولتے ہیں بھائی جو شادی کیوں نہیں کر رہے، جوان ہو گیا، 20 25 30 سال کا ہو گئے، ہاں صاحب ابھی نوکری کا معاملہ ہے، فلان کا معاملہ ہے، فلان کا معاملہ ہے۔ اس کا جواب آیہ میں یوں ہے، جو گھر کے من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی کریں وہ ہم سے نہیں۔ رازق وہ ہے، آپ رازق نہیں ہیں، ہم وسیلہ ہے، وسیلہ بھی نہیں ہے وسیلہ ہے۔ اب خیر امتی المتأہلون و شرار امتی العذاب، میری امت کے بہترین افراد شادی شدہ ہیں، بہترین افراد، بدترین افراد غیر شادی شدہ ہیں۔ پھر پہلے بیان کیا ہے شادی شدہ افراد کا جو ہے سونا غیر شادی شدہ افراد کے دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت میں جو ہے بسر کرنے سے بھی افضل ہے۔ پہلے آپ نے سن لیا، شادی شدہ افراد کی جو ہے 1 رکعت کی ثواب غیر شادی شدہ کی 70 رکعت کی جو ہے برابر ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں، آپ ان کو فقہی کتابوں میں بھی دیکھیں، اخلاقی کتابوں کو بھی دیکھیں۔ میں فقط اشارہ کرتے چلوں کیونکہ ٹائم بھی جو ہے بہت شارٹ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آیات اور جو ہے روایات سے جو ہے مستفید ہو جائیں، میں اس لیے اشارہ جو ہے کرتے میں جو ہے آگے نکل جاؤں۔ دیکھو علماء کرام نے جو ہے آیات اور روایات سے استفادہ کرتے ہوئے شادی کے جو کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک جو خود قرآن میں آپ نے ابھی پڑھ لیا، انسان کے جو ہے سکون ہے، ایک دوسرے کے محبت کا جو ہے ذریعہ ہے۔ سب سے مہم ذریعہ یہ ہے کہ جو ہے شادی کے وجہ سے نسل انسانی برقرار رہتا ہے، یہ سب سے مہم ہے۔ اس روئے زمین پر خداوند عالم نے حضرت آدم کو اگر خلق کیا ہے تو فقط ایک ہدف کے لیے، وہ کیا ہے؟ نسل انسانی کو اس دنیا میں بڑھائیں، اضافہ کریں، پھیلائیں۔ لیکن اس نسل انسانی کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ انہیں توحید سے بھی آشنا کریں، نبوت سے بھی آشنا ہو جائیں، قیامت سے بھی آشنا ہو جائیں، امامت سے بھی جو ہے آشنا ہو جائے، اصول دین میں اور فروع دین میں بھی تمام فروع دین سے آشنا ہو جائے اور ان پر جو ہے عمل کریں۔ بس یہ کائنات اصل میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور لاکھوں اربوں لوگوں کو جو ہے اپنی پیغمبری کے دعوے کے ساتھ ساتھ جو ہے توحید کا جو ہے درس دیا۔ آپ کو ابھی بھی ملیں گے بہت سارے ادیان ایسے ہیں، اور تمام ادیان کے درمیان جو ایک چیز متفق ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے توحید کو ماننا۔ کوئی مستقیم مانتے ہیں ڈائریکٹلی، کوئی جو ہے انڈائریکٹلی غیر مستقیم طور پر جو ہے یہ مانتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے سب سے جو ہے ضروری چیز ہے خوف خدا پیدا ہو۔ خوف خدا پیدا ہونے کے بعد آپ کے تمام معاملات آپ کے جو ہے درست ہو جائیں گے۔ اب شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد جو ہے ایک خواہش ہے، ایک تو پہلے ایک خواہش جو جنسی خواہش ہے وہ تو پورا ہو گیا، اس کے بعد اگلے کی خواہش بڑھتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں خدایا اولاد وارث اس سے بھی مجھے مال کر دیں۔ پھر یہ خواہش ہو، کاش میرا کوئی وارث ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو۔
پھر ذہن اس طرف چلے جاتے ہیں۔ خداوند عالم جو ہے کچھ لوگوں کو فوراً شادی کے بعد جو ہے اولاد سے جو ہے مال مال کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے فوراً ایسے نہیں ہوتے ہیں، اب وہ پریشانی کے حالت میں رہتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اولاد اگر قرآن کے زبان میں دیکھیں یا اگر جو ہے ہم قرآن کے نظر سے اگر جو ہے دیکھیں تو یوں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ دیکھو شادی کیا، شادی کرنے کے بعد خدایا ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکی چشم عطا فرما۔ خدا سے دعا کرو، اولاد بہترین چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر انشاءاللہ وہ بھی شرائط کے ساتھ، وہ بھی جو آئندہ بیان کریں گے۔ اسی طرح شادی کے بعد انسان کے اندر اولاد کی رغبت اور اپنی نسل کی حفاظت، انسان کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی خواہش ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں کچھ الفاظ حضرت زکریا کی زبان سے یوں خداوند عالم سے استدعا کیا، انہوں نے جیسا استدعا کیا اسی کو قرآن نے جو ہے خداوند عالم نے اپنے کلام میں اس کو جو ہم تک پہنچایا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پاک پروردگارا مجھے تنہا نہیں رکھنا، یکا و تنہا نہیں کرنا، آپ وارثین میں سے بہترین وارث تو ہے، لیکن شرائط دعا کے ساتھ۔ جیسا زکریا نے دعا کی، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، خداوند عالم فرماتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، خوف و رجا کے ساتھ جب زکریا نے دعا کی تو میں نے اس کے دعا کو جو ہے قبول کیا، اور یحییٰ کو میں نے ان کے لیے جو ہے وارث بنا کر جو ہے میں نے بھیجا۔ حضرت کی زکریا کی عمر کیا قرآن میں دیکھیں، ان کی بیوی کی عمر کیا ہے وہ بھی قرآن میں دیکھیں۔ یہ ہیں سورہ نور میں خوب انبیاء میں، اسی کو جو ہے تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں کچھ یوں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کب یہ رحمت نازل کی زکریا پر؟ جب انہوں نے اپنے رب کو دھیمی آواز میں پکارا۔ طریقہ دعا بھی آپ کو بتا رہے ہیں، خدا کو چیخ پکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہے۔ زکریا نے اس طریقے سے پکارا دھیمی آواز میں، اسے ہم کیا کہیں گے دھیمی آواز میں، یعنی تہ دل سے پکارا۔ سمجھ میں آ گیا؟ چیخنے پکار، جو اللہ سے طلب کرنا ہے دل سے طلب کرو۔ قال ربی انی وحن العظم منی، خوب سے سنو، مال دولت یا ہمارے جو مادی اسباب ہیں وہ اولاد کے فراہم کرنے میں جو وہ کافی نہیں ہوتے۔ دیکھو وہ خداوند عالم کا جو ہے نظر رحمت ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو
کیا کہتے ہیں؟ زکریا فرماتے ہیں قال ربی انی وحن العظم منی، عرض کی پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ کم از کم ہڈیاں کب کمزور ہے؟ 70 80 90 سال کے تو ہوں گے۔ بولتے میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال چمکنے لگے ہیں۔ کوئی امید کرتے ہیں ہڈیاں بھی کمزور ہو، سر کے بال بھی بالکل سفید ہو چکا ہو۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی ناکام نہیں رہا ہوں۔ نا امید نہیں ہو جاؤ۔ قاطعیت کے ساتھ حضرت زکریا فرما رہے ہیں بڑھاپا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں، سمجھ میں آ گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یہ بھی میرے علم میں ہے، لیکن اور ایک چیز میرے علم ہے، اے پالنے والے تیرا علم، تیرا قدرت جو ہے سب چیز پر حاوی ہے، سب چیز پر قوی ہے، میں نا امید نہیں ہوتا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِنْ وَرَائِي، سلسلہ جاری ہے، میں اپنی بات اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، کہیں میرے وراثت میں لاوارث ہو کر ان میں نہ چلے جائیں۔ ایک ادھر یہ خوف ہے، ہر چیز کو بیان کر رہا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، ادھر سے تو میرا بیوی بھی وہ بانجھ ہے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ان تمام دنیاوی مشکلات کے باوجود مجھے اپنے ہاتھ سے وارث عطا کر، فرزند عطا کر، مجھے جو ہے وارث بنا دے۔ اللہ سے نا امید نہ ہو، سمجھ میں آ گیا نا؟ صحیح معنوں میں اگر خدا کے ساتھ انسان لو لگائے، دل لگائے، تو جو ہے ہر مشکل کو وہی آسان بنانے والا ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ہڈیاں کمزور، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئے، پھر بھی بولتے ہیں مجھے وارث قرار دیں۔ کیوں قرار دیں؟ لمبا ہے، آپ خود پڑھیں سورہ مریم میں آگے ہیں، تاکہ یہ میرا وارث بنے اور آل یعقوب کے وارث بنے۔ خداوند عالم کی طرف سے جو ہے بشارت ہو، اے یحییٰ، اے زکریا، تم کو ایک لڑکا دینے والا ہوں، اس کا نام یحییٰ ہے، اس کا ہم نام آج تک پیدا نہیں کیا ہے۔ ادھر سے یحییٰ نے، زکریا نے دعا کیا، ادھر سے خداوند عالم نے دعا کو استجاب کر کے بتایا کہ تمہیں وارث دینا ہے۔ اب حضرت زکریا خوشی کے عالم میں ایک عجیب سے ایک جو ہے سوال کرتے ہیں، عجیب سے جو ہے ایک سوال کرتے ہیں۔ اس کا پھر برعکس پاک پروردگارا، مجھے کیسا جو ہے، کس طرح کا جو ہے لڑکا ہوگا، کیسے لڑکا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر دہراتے ہیں، اور میرے بیوی تو جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہیں، کیسے مجھے جو ہے اولاد دیں گے؟ خدا عالم فرماتا ہے کذالک، ایسا ہی ہوگا، یعنی تمہیں وارث دے گا، تمہیں لڑکا دے گا میرے ہاں سے۔ کیوں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں یہ میرے لیے آسان ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے آیت میں فرماتے ہیں اے زکریا، تم اس کو مشکل سمجھ کے مجھ سے دعا کر رہے ہو، تم اپنے اوپر بھی نظر کرو، خود کے وجود کے بارے میں بھی غور و فکر کرو۔ تم کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، تم کو تو میں نے خلق کیا ہے، تو تم کو جو ہے بچہ دینا میرے لیے جو ہے کون سا مشکل کام ہے۔ دیکھو، نا امید نہ ہو جاؤ،
شادی ہونے کے بعد صبر کرو، پیار و محبت سے، سمجھ میں آ گیا، جلدی پنی نہیں کرو، اس خدا سے طلب کرو۔ پھر اس میں ایک اور لفظ ہے حضرت یحییٰ، ایک دعا اس میں یہ ہے کہ پاک پروردگارا مجھے ایسا اولاد دے جو جس سے تو راضی ہو۔ آپ کو طریقہ دعا بتا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے، یہ نہیں بولو مجھے اولاد دے، مجھے جو ہے فلانی دے، وہ پڑھیں، وہ کالج جائے، یہ دعا نہیں کرے۔ سب سے پہلا دعا یہ کرے پاک پروردگارا اولاد دے، ایسا اولاد مجھ دے جس پر جو ہے تو راضی ہو۔ جب خدا راضی ہو کہ وہ آپ کو جو ہے اولاد دے گا تو جو ہے اس پر کل عالم راضی ہو جائے گا، باپ بھی راضی ہو جائے گا، ماں بھی راضی ہوں گے، رشتہ دار بھی راضی ہوں گے، سب راضی ہوں گے۔ یہ شرط اول ہے۔ دیکھو جو ہے جن جن انبیاء نے قرآن میں جہاں جہاں جو ہے دعا کی ہے، تھوڑا اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ خود اس سے جو ہے کچھ استفادہ کر لیں، اور وہ اپنے زندگی میں جو ہے آپ جو ہے عملی طور پر اس کو جاری کرے گا تو اس زمانے میں ایسا ہوگا، نا امید نہیں ہوں گے ہم۔ پھر آپ کو جو ہے طریقہ ازدواج بھی جو ہے آپ کو خود بخود جو ہے آ جائے گا۔ اور ایک فائدہ شادی کے یہ ہیں، شادی کرنے کے بعد انسان کے اندر جو ہے حیا اور وہ عفت کے مالک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھو، حیا اور عفت۔ پہلے پڑھ لے، جس نے شادی کر لیا اس نے آدھا دین بچا دیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، باقی آدھا دین کو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، باقی آدھا دین کو بچاؤ۔ یہ معاملی ہے، آدھا دین شادی سے جو ہے بچ جاتا ہے، نصف دین۔ حیا اور عفت، دیکھو روایت کے مطابق شیطان کے جو ہے دو اہم راستے ہیں، دو اہم راستے ہیں انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ مولا علی فرماتے ہیں لیس لابلیس وحق اعظم من الغضب والنساء، علی مشکل کشا فرماتے ہیں شیطان کے پاس غصہ اور عورت سے مضبوط کوئی اور رسی نہیں ہے۔ مشکل کشا فرماتے ہیں یہ ایسا خطرناک رسی ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی آپ مختلف ایجنسیوں کو آپ دیکھیں گے تو جو ہے زیادہ تر وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والے عملے کو جو ہے خواتین ہی کو بناتے ہیں، خصوصاً مغرب میں دیکھیں۔ کیوں؟ جب خواتین جب فریب دیتے ہیں تو وہ شیطان کا مضبوط رسی ہے۔ دیکھو جو ہے کبھی کچھ انداز میں، کبھی کچھ انداز میں، کبھی تمام اشتہارات میں آپ دیکھیں، خبروں کے دوران فرض کریں آپ کے لیے ایک جھلک بدحجاب اگر کسی خاتون کے نظر جو ہے ہمارے کسی جوان ساتھی کا نظر اگر پڑے تو ایک دم سے اس کا ذہن کو جو ہے منقلب کر کے رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شیطانی جو ہیں رسی ہیں۔ دوسری شیطانی مضبوط رسی ہے جو غصہ ہے۔ اگر انسان گھر میں جو ہے دو چیز پر نظر کرے، ایک وہ شادی شدہ ہو، عفت اور حیا کا خیال رکھیں، اپنے جائز استعمال کے ذریعے اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کریں، دوسرا وہ غصے پر کنٹرول کریں۔ غصہ بہت خطرناک چیز ہیں جو شیطان کے لیے بہت جو ہے اس کا جو ہے آسان سا جو ہے باندھنے والا رسی ہے اس کے پاس جو ہے۔ غصہ بعض اوقات ایسا جو ہے خطرناک ہیں، لیکن دیکھو بعض افراد ایسے ہیں جن کے ہاں جو ہے غصہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے پھر بھی جو ہے عورت و شہوت تو اس کے پاس جو ہے موجود ہیں، غصہ نہیں ہے۔ کہیں شہوت کے فندے میں پھنسنے کے بعد جو ہے پھر نکلنا اس کے لیے بہت ہی جو ہے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی کرنے کے بعد انسان اپنے زندگی کے مراحل میں امور میں جو ہے مختلف چیزوں کی طرف وہ دوسروں کی طرف جو ہے محتاج ہوتے ہیں، نصرت، مدد، فکری محتاج۔ انسان دن بھر غم و غصے میں رہتے ہیں،
اگر شام کو پلٹ کے گھر آ کے جو ہے بیوی نے اگر جو ہے دروازے سے ایک دفعہ نرم لہجے میں ایک دفعہ سلام کیا تو وہ غصے، وہ تمام جو ہے تھکاوٹ سب دور ہو جاتی۔ یہ ایک دوسرے کے جو ہے دل کے راز و نیاز کے مالک ہے شوہر اور ہمسر، ایسا نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسے ہیں ہم کسی سے بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن شوہر بیوی سے کر سکتے ہیں، بیوی شوہر سے کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں اگر جو ہے اسلامی احکام کے مطابق مشورت کرتے ہوئے خاندانی امور کو چلائیں تو ان کے بچوں کا زندگی بھی جو خوشحال، خود دونوں کے زندگی بھی خوشحال، دونوں طرف کے ننیال اور ددیال وہ بھی خوشحال، پھر ہمسائے میں رہنے والے وہ بھی خوشحال۔ دیکھو دو آدمی کے سبب سے جو ہے کتنوں کو خوشیاں ملتی ہیں، لیکن اسی دونوں آدمی کے سبب سے بعض اوقات خاندان اور خاندان میں جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، ہمسایہ اور ہمسائے میں جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی اور بھائی کے اندر خون ریزی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان خون ریزی ہوتے ہیں، باپ اور بیٹی کے درمیان خون ریزی ہوتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسلامی احکام سے آشنا نہ ہونے کے وجہ سے اور اسلامی احکام پر جو ہے عمل نہ کرنے کے وجہ سے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں باہر آپ کے لیے جتنا بھی جو ہے مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو، آپ گھر میں آ کے مشورے کے ساتھ اس کو جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے شوہر اپنے باپ سے کہے یہ مشکل ہو گیا، یہ کچھ ماں سے کہے، بیوی جا کر اپنے ماں سے کہے، اپنے باپ سے کہے، اپنے گھر والوں سے کہے، بھائیوں سے کہے، ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یہ مسئلہ تو یہ کہہ لے کہ خود دونوں آپس میں بیٹھیں، آیا کہ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ حل نہیں کر سکتے ہیں تو دو عادل متدین پاک شخص کو خود دونوں کا حاکم بنا دے، باتوں کو لے کے ادھر نہ پھرے ادھر نہ پھرے، غیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، تہمت میں مبتلا نہ ہو جائے، جھوٹ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ دو ایسا شخص جو بیوی کے راز کو بھی فاش نہ کریں، شوہر کے راز کو بھی فاش نہ کریں، امین دو شخص کے پاس جائے، بتائیں یہ معاملہ ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں جو ہے کیس آتے ہیں، تمام معاملات سر سے گزر جانے کے بعد، عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا کرنے کے بعد، کورٹ میں جانے کے بعد، ایسا نہ ہو۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں جو ہے سیرت ائمہ پر چلنا چاہیے۔ پریشانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں سیرت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو 14 معصومین کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، ایک کہاں نہ ملے تو دوسرے کہاں، ایک کہاں نہ ملے تو تیسرے کہاں، تیسرا نہیں تو چوتھا، ہمارے پاس تو سیرت ہی سیرت ہے۔ کس چیز کی پریشانی ہے؟ سیرت ڈھونڈ لے، جہاں کہیں بھی سیرت کا اگر اخلاق اور سیرت کی کوئی کتاب آپ کو ملے، ایک دم اٹھا لے، اس کو جو ہے پڑھ لے، خود بھی عمل کرے، بچے کو بھی عمل کرنے کی ہدایت کی، سختی سے نہیں، پھر بھی وہ سیرت معصومین کے ذریعے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں احکام سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، شریعت سکھانا ہے بول کر جو ہے ڈنڈے کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے، جھگڑے کے ذریعے، ایسا نہیں۔ قولوا قولا لینا، جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو جو ہے بالکل نرمی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ، کیونکہ شریعت جو ہے اسلام جبر کے ساتھ کبھی جو ہے جاری نہیں ہوا، کہیں بھی نہیں ہوا۔ اگر جبری جاری کرتے تو علی جیسا شجاع مرد میدان تمام مشکل کو حل کرنے والا جو ہے کیسے جاری کرتے؟ نہیں، سقیفے میں ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن علی نے تلوار لے کے جو ہے نہیں نکلے۔ علی نے جو ہے مختلف احتجاج کے ذریعے اپنے حق کو مانگا۔ احتجاج تبریسی موجود ہے، علی نے جو احتجاج کیا ہے اپنے حق خلافت کے لیے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جو احتجاج کیا ہے، امام حسن مجتبی نے جو کیا ہے، امام حسین نے کیا ہے، ابو ذر نے، مقداد نے جو احتجاج کیا ہے، وہ تمام احتجاج تبریسی کے شکل میں موجود ہے، کتاب موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاموش رہوں، احتجاج کیا ہے لیکن اصول اور طریقے کے ذریعے۔ ایسا نہ ہو اسلام میں آپ سختی کرے، ایک جو ہے احکام کو جاری کرنے میں سختی کرے، پھر وہ بھاگ جائے، دوبارہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہ آ جائے۔ نہیں، قولوا قولا لینا۔ دوسرے ہیں شادی کے بعد جو ہے انسان میں پختگی آ جاتی ہے۔ کیوں پختگی آتی ہے؟
کیونکہ مختلف مشکلات سے اس کو جو ہے گزرنا پڑتا ہے، اور سنجیدہ افراد چی شوہر ہو چی بیوی ہو، ان مختلف مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ صبر اور تحمل کے حامل ہوتے ہیں۔ وہاں پہ صبر و تحمل چاہیے، تب جا کر آپ کے اندر جو ہے پختگی آئے گی۔ بہت سارے مشکلات کو جو ہے سہنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اسی دوران اس میں جو ہے ایک ریاضت بھی آ جاتی ہے، خود بخود جو ہے خداوند عالم کی طرف سے جو ہے اس کے معنویت میں جو ہے خود بخود اضافہ بھی ہوتا ہے، کیوں مشکلات کو سہنے کے بعد کچھ اور چیزوں کو بھی جو ہے بجا لاتا ہے۔ عملی طور پر جو ہے کچھ جگہ پر اولاد دیا خداوند عالم کے ہاں جو ہے وہ شکر ادا کرتا، کوئی رزق دے دیا خداوند عالم کا ہاں شکر ادا کرتا ہے، اچھا سا جو ہے کپڑا پہن لیا خداوند عالم سے جو ہے وہ شکر منعم کو جو ہے بجا لاتے ہیں۔ اس طرح انسان جو ہے بندہ خدا ہوتا ہے، ہوتے ہوتے وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے جو ہے وہ قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو آپ دیکھیں، القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ نوکری کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، یا جو بھی ہو مزدوری کرو، جو بھی کر کے جو ہے کما کے لانے کے بعد جو ہے منت نہیں جتانا ہے۔ اگر آخرت اور جنت سنوارنا ہے تو منت نہیں جن میں نے یہ کیا، میں نے فلان کیا، میں نے تمہارے خرچ، یہ کرے گا تو جو ہے آپ کا مال بھی خرچ ہو گیا، آپ کے لیے ثواب ہی نہیں ہے، جہنم کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ حضرت پیغمبر فرماتے ہیں القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت و مشقت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد کی طرح ہے، لیکن فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کرو خداوند عالم کے خوشنودی کے لیے، بیگم کے لیے ایک جوڑا کپڑا، بچے کے لیے ایک جو ہے سوٹ، اگر 2 دانہ کیلا ہی کیوں لے کے نہیں جائے گھر میں، کہو خداوند عالم کو خوشنودی کے لیے۔ ہر چیز پہ نیت، ہر چیز پہ آپ نیت کریں گے تو ثواب ہی ثواب، جب ثواب ہی ثواب آئے گا تو یہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ بنے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس صبح سے شام تک آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا جو ہے اپنے نیت کو اس عبادت میں جو ہے شامل کرو، اس کام میں شامل کرو۔ صبح نکلتے ہیں تو جو ہے بچوں کو خداوند عالم جتنا رزق دے گا اس کے کما کے ان کو کھلا کے خداوند عالم کے جو ہے راہ میں جو ہے صحیح طریقے سے ان کے جو ہے پرورش کرنے کے لیے نکلتا ہوں، قربتاً اللہ۔ ہر قدم پر ہزار ہزار حسنہ ہے، ہر قدم پر ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی فقط حج کیا تو اس کے لیے ثواب ہے، زیارت کے لیے تو گیا تو ثواب ہے، 5 دیکھ نظر کے کھلائے تو ثواب ہے، نہیں، ہر نیت پر ثواب۔ ایک اگر جو ہے کسی اپنے اٹھ کے جو ہے تھوڑا خود بھی اتنا کریں خداوند عالم کے خوشنودی کے لیے، یہ 1 گلاس پانی اٹھ کے جو ہے بیگم کے لیے دے دو، ثواب ہی ثواب ہے۔ بچے کے لیے دے دو، اتھارٹی استعمال نہیں کرو، کبھی ایسا بھی کیا کرو، کس کے لیے؟ خداوند عالم کے خوشنودی۔ اگر ثواب کو مانا ہے، ثواب ہی ثواب ہے، جنت ہی جو ہے جنت ہے۔ میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہوگا، لگتا ہے ایسا ہے۔ پاک پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کے سیرت پر چلنے کا توفیق عنایت فرما۔ پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما۔ پاک پروردگار مرتے وقت ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری کرنے کا توفیق فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں سے قرار دیں۔ جہاں کہیں بھی شیعان علی ابن ابی طالب ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پاک پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ فاشقی تیز لڑکا پلس سادہ لڑکی یعنی فحاشی براہ روی، لڑکا سادہ پلس لڑکی سادی یعنی ازدواج شادی، لڑکا تیز پلس لڑکی تیز یعنی لڑائی بحث و مباحثہ۔ توجہ رکھیں کہ ہم اس میں سے نہ ہوں کہ اگر بات